ہائیلی ریسپیکٹڈ ثاقب اظہر صاحب، فیصل اظہر صاحب اور سبھی ہمارے قبیلے کے خیر کے لوگ، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. شہباز معظم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا بڑا کام ہے ڈسٹرکٹ ایڈمن کی، جس پہ میرے بڑے لاڈلے پیارے بھائی اعجاز بخاری صاحب یہاں موجود ہیں، عمر یہاں موجود ہے، باقی سب احباب یہاں پر ہیں اور مجھے بات کرنے کا یہاں موقع مل رہا ہے. میں 3 باتیں سادہ سے 3 نکات کہہ لیجیے، پوائنٹس کہہ لیجیے، گوش گزار آپ پہ کرنا چاہوں گا. اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ ان 3 نکتوں پہ کام کیے بغیر ہم پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتے، بالخصوص تعلیم کے میدان میں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہمیں پورے سسٹم کو، اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ لائق اصل میں کون، قابل کون. کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ نمبر لے رہا ہوں تو میں لائق، رٹا لگا رہا ہوں تو میں لائق، جی پی اے میرا دیکھا جائے تو بہترین ہے، ڈگری میں نے لے لی ہے. لیکن انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ جو لائق ہے اس میں یہ سکلز ہونی چاہیے، سافٹ سکلز یہ ہونی چاہیے، ہارڈ سکلز یہ ہونی چاہیے، کام کا نالج یہ ہونا چاہیے. کیونکہ انڈسٹری کہتی ہے پروڈکٹیوٹی انوالو ہے، ان کا پیسہ لگا انڈسٹری. کیا ہی شاندار کام ہو کہ اسٹیٹ ڈیفائن کرے کہ قابل انسان، قابل طالب علم وہ یہ ہوتا ہے. اگر یہ ڈیفائن ہو جائے کہ یہ وہ خوبیاں، یہ وہ سکلز ہیں، یہ وہ ہنر ہے جو ایکوائر کرنے کے بعد، جو سیکھنے کے بعد ہم اسے قابل کہیں گے، تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ المیہ دیکھیے، جس تیزی کے ساتھ ہمارے سکولز بنے ہیں، جنہیں سر نے ایک بڑا سچ بولا کہ وہ اسٹریٹ سکولز، گلی محلوں میں سکولز کھلے ہیں، کس تیزی کے ساتھ کالجز بنے ہیں، کس تیزی کے ساتھ یونیورسٹیز بڑھی ہیں ہماری، ان کی تعداد تقریباً 250 ہو چکی ہے اس میں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لائق کون ہوتا ہے، قابل کون ہوتا ہے، یہ ڈیفائن نہیں ہے. آپ بچوں کے انٹرویو لے کے دیکھ لیجیے، ان سے پوچھیے کہ آپ کے خیال میں قابل اور لائق کون ہوتا ہے. تو وہ کہیں گے جس نے نمبر لیا ہے، جس نے میڈل لیے ہیں وہ قابل ہے. انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قابلیت کا یہ معیار جو کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں سیٹ ہو چکا ہے، یہ قابلیت کا معیار نہیں ہے. آپ مختلف ادوار میں دیکھ لیجئے، جیسے کوئی غبار ہوتا ہے معاشرے کا، اس طرح سے ٹرینڈز بنتے ہیں اور وہ ٹرینڈز چلتے رہتے ہیں. MBA کا ٹرینڈ کل کی بات ہے. ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، جتنا اس 2 کینڈیز کے ساتھ، ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی کینڈی کے ساتھ کچھ اداروں نے جس طرح سے پیسہ کمایا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا بڑا ظلم کیا ہے. کیونکہ جن بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوتے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ برانڈنگ یہ ہو چکی ہے کہ شاید ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا اینڈ آف لائف ہے، بس یہ پیک ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں بچے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ قابل انسان کس طرح کا ہوتا ہے، دنیا کے بلکہ پاکستان کی اپنی مثالیں لے لیجیے، بڑے بڑے قابل لوگ جس کو پوری اسٹیٹ نے مانا ہے کہ یہ کتنا قابل انسان تھا، ان کے پاس تو شاید ڈگریز بھی نہیں تھی. آپ ایدی صاحب کی پوری کہانی نکال کے دیکھ لیجیے، پوری زندگی خدمت کے واقعات سے بھری پڑی ہے. 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ڈگریز تو کوئی نہیں تھی. پیشن تھا، جذبہ تھا، جنون تھا، اخلاقیات تھی، درد تھا جو کسی کا محسوس ہوتا تھا. تو اگر یہ جو ہمارا ایک شاندار کالج بننے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک یہ کمپین بھی ثاقب اظہر صاحب ڈیزائن کی جائے. کسی زمانے میں کسی پرائیویٹ کالج نے ایک کمپین شروع کی، اس کمپین کا ایک مین تھیم تھا بڑا آدمی. یہ بھی بڑا چیلنج ہے. ہم سب جو ایتھکس اور مورلز کی باتیں کرتے ہیں، ہم سب استعمال ہو جاتے ہیں اس طرح کی کمپینوں میں، اور خبر ہوتی ہے کہ ڈیلیور کیا ہی نہیں گیا. دکھایا جاتا ہے کہ ٹرینرز آئیں گے، اسپیکرز آئیں گے، دانشور آئیں گے، عقل کی بات کریں گے، فہم کی بات کریں گے. داخلہ ایڈمیشن تک وہ دکھایا جاتا ہے. جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے پھر وہی 1 دونی 2 دونی 4 رٹے، ڈگری، نمبر، علاقے بھر میں پہلی پوزیشن لینے والا کالج، اور جس کی پہلی پوزیشن آئی ہے اس کو مہران کی گاڑی دے دیا. اس سے آگے نہیں سوچا جاتا. تو کاش کہ ہم یہ
کمپین چلائیں کہ قابل کون ہے، اور جو قابل ہے اس کے پاس سکلز کون سی، وہ اس کی شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا ہنر کیا ہوتا ہے، وہ زمانے کے مطابق، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آپ نے کوٹیشن کوٹ کی کہ وہ زمانے کے مطابق جو علم ہے وہ کون سا علم ہے وہ حاصل کر لیں، تو اس کے بعد اس کی قابلیت کو ہم مان جائیں یہ واقعی قابلیت ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، بڑی شدید ضرورت ہے ان سب اداروں جنہیں انڈسٹری کہا جاتا ہے، وہ بھی اناؤنس کریں کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ صرف اپنے ایک اشتہار تک، اپنے جاب کے انٹرویو تک محدود نہ رکھیں اس کمپین کو، وہ پوری سوسائٹی کو بتائیں کہ جو چاہیے وہ یہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پوری تعلیم کا نظام جس کو بینچ مارک سمجھتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے وہ بچے کے لیے جاب ہے، اور ہم پوٹینشیل بتاتے ہیں تقریر کر کے کہ وہ بزنس میں ہے۔ 18-20 سالوں میں اس کا جو مائنڈ بنتا ہے وہ یہ مائنڈ بنتا ہے کہ کس طرح سے میں نے کاروبار نوکری کرنی ہے، کس طرح سے نوکری حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اسکوپ انٹرپرینیورشپ کا بڑا ہے، اسٹارٹ اپس کا بڑا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جی؟ جو آپ نے تیار کیا ہے، نوکری والا دماغ تیار کیا ہے، اور جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک انٹرپرینیور ہے، بزنس مین ہے، تو ایک نیشن وائڈ کمپین ہونی چاہیے، اس پہ پتہ لگے کہ قابل کون ہے، قابلیت کا تقاضا کیا ہے۔ میں خود بھی سخت خلاف ہوں کیونکہ آپ کے جو نظریات ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل سے گزرتے ہیں۔ میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو رٹے لگانے والے اور بڑی یادداشت اور بڑے پاگل ہو کے دیوانہ وار پڑھنے والے، یہ بھی کوئی نارمل نہیں ہوتے، میں ان کو نارمل نہیں سمجھتا۔ یار جس کو اپنی پڑھائی، نمبر، ڈگری اور زندگی اور کام اور کاروبار اور نوکری سے آگے کچھ نہیں دکھتا، اس کو باپ کا درد محسوس نہیں ہوتا، اس کو اپنے رشتے محسوس نہیں ہوتے، وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ ایک اچھا لائف پارٹنر نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کسی بھی شعبے میں پارٹنر نہیں بن سکتا، یار اس سے زیادہ ناکام شخص کون ہے؟ تو یہ دونوں قابل انسان کون ہے اور انڈسٹری کو چاہیے کیا؟ سر نے بڑی اچھی بات کی، یہ طے ہو جائے جانا کہاں ہے۔ جب یہ اینڈ پروڈکٹ آپ کو پتا ہے تو پھر سارا سفر جو ہے وہ منزل رستہ کہلاتا ہے۔ اینڈ پروڈکٹ نہیں پتا تو صرف چلتے چلے جانا ہمارا گھر ہے۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے پورے کے پورے تعلیم کے نظام میں کہیں بھی مورل ایتھکس، اخلاقیات نہیں ہے۔ جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کے لیے ہم نے اسلامیات بنا دی ہے یا اردو میں ایک سیرت کا مضمون، وہ بھی لوگ نمبر لینے کے لیے رٹا لگاتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ساری زندگی وہ کہیں بھی اطلاق نہیں کرتا، اس سیرت کا مضمون پڑھنے کے بعد مداوت عمل کو پڑھ لیتا ہے لیکن کہیں اپلائی نہیں کرتا۔ تو جس معاشرے میں اخلاقیات کی حالت انتہائی بدترین ہو، خود دیکھیے کچھ چیزیں ذرا دیکھیے، تیزی کے ساتھ ان کا گراف بڑھا ہے، یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، کالجز کی تعداد، میں اگر اپنے زمانے طالب علمی میں 1996 میں جب میں کالج میں جا رہا ہوں تو لاہور میں پرائیویٹ کالجز بھی 2-3 ہی تھے اور گورنمنٹ کالجز کا ایک کانسیپٹ تھا۔ نمبر 1 گورنمنٹ کالج تھا، ایف سی کالج تھا، اسلامیہ کالج، سول لائنز تھا، ایم یو کالج تھا، سائنس کالج تھا، ریلوے روڈ تھا، اور میرٹ پہ آ کے ہم ایڈمیشن لے لیتے تھے۔ ذرا سوچیے وہ کون سی پالیسیز ہوں گی گورنمنٹ کی جس میں نہیں سوچا گیا کہ ہمیں وقت پہ کالج بنانے چاہیے اور اس کا فائدہ کسی کو ہو گیا۔ ذرا سوچیے یہ ایجوکیشن ٹپکل قسم کا بزنس کیسے بنا، سوچیے۔ تو یہ ڈیفائن کیے جانا قابل کون ہے، انڈسٹری کو کیا ریکوائر، اور تیسری چیز مورلز اینڈ ایتھکس ہے۔ اخلاقیات کے بغیر سماج آگے نہیں جا سکتا۔ اخلاقیات اتنے ضروری ہیں کہ دنیا کے ٹاپ 5 ایجوکیشن میں بہترین ممالک لسٹ نکال لیجیے، اسکینڈینیوین ہے یا جاپان ہے، وہاں پر پہلے 10 سال کسی قسم کی 1 دونی 2 دونی 4 نہیں پڑھایا جا رہا۔ ایتھکس، مورل، سوک سینس، آنرشپ، میرا ملک ہے، مجھے صاف رہنا ہے، مجھے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، صرف انہی چیزوں کی گرومنگز ہے۔ اور اس انٹیگریٹی، اس ایتھکس کی وجہ سے وہ بچہ ساری زندگی نہیں بھول پاتا، اس کی جڑوں میں ایتھکس بیٹھے ہوتے ہیں، اور رات کے 2:30 پہ بھی اشارہ نہیں توڑ سکتا۔ جب اس روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہتا میں کیسے توڑ دوں، یہ قانون کے خلاف بات ہے۔ ایک بڑے قریبی جاننے والے کسی یہاں سے ای میلز کر کے 3 مہینے کے بعد ایک کنسلٹنٹ کا UK سے ٹائم ملتا ہے، اس ENT کے کنسلٹنٹ تک پہنچ جاتا ہے،
وہ ملنے کے بعد کہتا ہے جی آپ کی جو فرسٹ جی پی رپورٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ جنرل پریکٹیشنر نے دی. اس نے کہا جی وہ تو میں نے سنبھالی نہیں. کہتے اس کے بغیر میں ٹریٹ ہی نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی کوئی لینا دینا کرے جان دو. اس نے کہا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ میں وہ جو اسٹیٹ نے قانون بنایا اس کو فالو نہ کروں. مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا جتنا ظالم ہے وہ کسی ایم ایس کی شکل میں، وہ کسی کنسلٹنٹ ڈاکٹر کی شکل میں، جس کا کام مسیحائی ہے، وہ غلط آپریشن کر دیتا ہے. ہمارے یہاں بڑے قریبی دوست ابھی گیسٹ اسپیکر تھے، وہ میاں صاحب چلے گئے ہوں گے، غلط آپریشن ڈاکٹر صاحب کرنے لگے. میں ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لوں گا، مائنڈ کر دے گی دنیا. غلط آپریشن کرتے رہے، میں اٹھا کے انہیں کسی ہاسپٹل لے گیا، چینج کیا، ڈاکٹر جاوید اکرم کے پاس لے گیا، بندہ بچا لیا ہم نے، بہت شکر ہے گیسٹ اسپیکر دیا. سوچیں صرف 3.5 لاکھ روپے فیس لینے کے لیے بندہ مارنے کے لیے تیار ہے، چنگا بھلا گیسٹ اسپیکر. سوچیں ذرا یہ کیسا ملک ہے. یہ جب تک واسطہ نہ پڑے اس سسٹم کے ساتھ، اس سو کالڈ پڑھے لکھے سسٹم کے ساتھ، تب تک نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے بہت بڑا ایک ظلم کما لیا. وہ ظلم یہ ہے ہم نے عیدی صاحب کے بقول پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج پیدا کر دی. سو کالڈ پڑھے لکھے. بزنس میں پی ایچ ڈی کرنے والا بزنس نہیں کر پاتا. 4.25 لاکھ بچہ بزنس گریجویٹ ہو رہا ہے، بزنس نہیں کر پاتا. اسٹارٹ اپ انکریج نہیں کیا جاتا. ناکامی انسلٹ ہے. اسٹارٹ اپ نیشن پڑھ کے دیکھیں، ہم لاکھ گالیاں نکالتے ہیں یہودی قوم کو. ان کے ہاں کلچر ہے. کیا کلچر ہے؟ فیلئر کو انکریج کیا جاتا ہے کہ یار تم نے کچھ سیکھا ہے، لرن کیا ہے. قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب غلطیاں کرتی ہیں اور سیکھتی ہیں اور آگے نکل جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں غلطی کرنی کوئی نہیں، کر دیا تو جرم ہو گیا. سو یہ 3 ایریاز میں اگر کام ہو، اور یہ ایتھکس کا پارٹ سر اتنا زیادہ خراب ہے. کئی ایسی چیزیں، اگر آپ میں سے کوئی عالم دین ہے تو میری بات کو سیکنڈ کرے گا. کم از کم دین کا مطالعہ میں نے جتنا کیا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو جوڑا گیا ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان میں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. کم از کم انسان میں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. اس میں سے کیا ہے؟ جھوٹ. اس میں سے کیا ہے جی؟ حسد. سخت ناپسند فرمایا گیا. غیبت سخت ناپسند فرمایا. الزام، بہتان سخت ناپسند فرمایا گیا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو سنے بغیر تحقیق کے آگے ٹرانسفر کر دے. سر یہ ہم پوری قوم جو صبح سے شام تک اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ای کامرس نہیں کر رہے ہوتے، فارورڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ لائک اور سبسکرائب ہی کر رہے ہوتے ہیں، شیئر ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے اور جانے بغیر کہ یار اس میں حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. پرسوں ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ سے اینٹی فوج ایک پوسٹ لگتی ہے. وہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ فیک بنا ہوا ہے، میرے نام سے کسی نے بنایا. فوج کی اور اسٹیٹ کے خلاف ایک پوسٹ لگتی ہے. میں پوسٹ تو نہیں دہرا سکتا کیونکہ جب دہرا دوں گا تو اتنی کاٹ کے وہ لگا دے گا کہ انہوں نے تو کہا. میں 2 دن سے کہہ کے تھک گیا ہوں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نہیں ہوں. میں تنگ آ کے ویڈیو بنائیے یار، یہ میں نہیں ہوں. یہ سال کی 4 بار ویڈیو بنا کے کہنا پڑتا ہے یار یہ میں نہیں ہوں. یہ ایسے نہیں ہے. ذرا آپ معاشرے کی حالت کا اندازہ لگا لیجیے. کسی نے کہا جی آج کل اب کیا کریں؟ میں کہ 4 مہینے گزرنے، میرا دل کر رہا ہے میں شرٹ لا کے پھر فوٹو کھچا لوں. ہر 4 مہینے تک کو اکٹھا کر لوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیسا معاشرہ ہے یار. اس میں آپ پہلی بات عزت دار نہیں ہے. اگر عزت دار ہو گیا تو عزت بچانا مشکل ہو گیا. اس میں جو بھی کنویں میں گرا ہوا ہے، ناکام ہے، فیلئر ہے، ایزی ہے. اس میں کوئی بھی غیر معمولی ہے، سب سے بڑا حاصل اس کا اپنا کلیگ ہوگا، ٹانگ کھینچے. ڈلیور کرنے والے کے خلاف جا کے موسم میں جھوٹی اپلیکیشنیں لوگ دینے لگ پڑیں گے. جا کے دیکھیں جھوٹے پرچے کروانے شروع کر دیں گے حسد میں. وہ کسی ضلع میں سے ایک لڑکا مقابلے کا امتحان پاس کر کے پچھلے سال واقعہ پتہ لگا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. گاؤں والوں نے بندہ مار دیا، حسد سے مار دیا. یار یہ اسی کیسے بن گیا؟ اس معاشرے میں جس میں حسد کی مقدار اتنی ہے، کینہ کی مقدار اتنی ہے، بغض کی مقدار، آپ کو بتاؤں سب سے بڑا اس وقت آپ میں سے کسی کا بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہے لائک انیبلر، لائک گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں، جو بھی انسٹیٹیوشن کو رن کر رہا ہے نا، اس کا سب سے بڑا میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کو ٹرسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یار جن کے ساتھ چلتے ہیں خلاف ہو جاتے ہیں. وہ ساتھ چل کے فائدہ لیتے رہیں گے، جہاں پر مفاد اپنا خلاف ہوگا، جڑے گا، یہ ایکسپوز ہوں گے، نالائق ہیں، یہ کیپیبل نہیں ہے، وہ کے خلاف ہو جائیں گے. میں بلکہ آپ کا سر ایکسپوئر زیادہ انڈسٹری کے میں کا، مجھے لگتا ہے پاکستان میں کوئی ملٹی نیشنل نہیں بن سکتی، بن ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ میر جعفر، میر صادق
یار ہر بندہ سوچتا ہے میں اس سے آگے نہ ہی جاؤں. جو جانے کا خواب دیکھتا ہے نا اس کے ارد گرد کے اسے قبول نہیں کرتے, وہ خلاف ہو جاتے ہیں. کالج بنایا ہے, بندے ٹوٹیں گے نیا بنا لیں گے. اکیڈمی بنائی ہے, بندے ٹوٹیں گے نئی بنا لیں گے. آپ کچھ کر کے دیکھ لیجیے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے, اچھا جس قوم کی میں مثال دے چکا ہوں, جاپان, سر وہاں پر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد لوگ 1 یا 2 دفعہ انہوں نے جاب بدلی ہوتی. انسلٹ سمجھتے ہیں, بے وفائی ہے, 2 طرفہ ہے. مالک کی بھی غلطی کو کہوں گا, وہ نہیں کرتے ہوں, لیکن وہ انسلٹ سمجھتے ہیں. یہ ایتھکس ہے, مورلز ہے, وہ سوسائٹی ٹرسٹ سے اوپر جاتی ہے. ہمارا یہاں ٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. کولیگس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, ساتھ والے پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بیماری ہے کہ یہ آ چکی ہے, کامن ہے. میں بھی ایک میٹنگ آفس میں نے کرنی تھی, انٹر ہوا تو وہ جو سی او تھا گروپ کا, اس کے ساتھ ایک لڑکا ویڈیو بنا رہا. میں نے کہا میں نے تو پرمیشن ہی نہیں دیا. اور نہیں سر ہم ہر چیز کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں. میں کہا یہ کو مطلب پاکستان کے خزانوں کے ریکارڈ تو نہیں جو آپ نے, لوگوں کا بس نہیں چلتا. اعجاز بھائی وہ واش روم کے اندر ہلکا سا موبائل کر کے دیکھیں کہ صحیح کر رہے ہیں. یعنی کس حد تک ہم یار گر گئے, کس حد تک. ٹو لگانے سے سختی سے منع فرمایا ہے. ہم ہر وقت ٹو لگا رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں. آپ ابھی موبائل لے کے بیٹھے نال دا دے رہے گا, دل کی نو بھیجے ہے. بیماریاں ہی آ رہی ہیں پوری قوم کو. ایتھیکلی مورلی ہم نیچے چلے گئے. تو یہ پیغام بڑا امپورٹنٹ کہ جہاں ڈیجیٹل لرننگ بڑھنی چاہیے, وہاں اس ڈیجیٹل لرننگ سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایتھکس اور مورلز ہے. اگر وہ اخلاقیات آپ قوم کو نہیں دیتے تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعداد 225 سے بڑھ کے 500 بن جائے, معاشرہ اور ملک بدلنے والا نہیں ہے. اس معاشرے کو, ملک کو بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی کی شدید ضرورت ہے, لیکن ایتھکس اور مورلز کی بھی ضرورت ہے. آپ میں سے جتنے لوگ فری لانسنگ کو جانتے ہیں میری بات کو سیکنڈ کریں گے. ایک بڑی فیڈ بیک پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں کے فری لانسرز کام لے لیتے, ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ آپ کے خیال میں سکلز کی کمی ہے, یہ اخلاقیات کی کمی ہے, یہ مورلز کی کمی ہے, یہ ویلیوز کی کمی ہے. اور جس میں اخلاقیات نہیں ہے وہ پورے ملک کا نام خراب کر رہا ہوتا ہے. سو اگر اس بڑے اسٹیپ سے جو ٹیکنالوجی کا کالج بننے جا رہا ہے, میں کہوں کہ یہ 2-3 کمپینز بھی شروع کی جائیں. قابل کون ہے اور انڈسٹری کو ریکوائر کیا ہے, اس وقت دنیا کو کیا ریکوائر ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایتھکس مورلز کی بھی پوری کمپین بننی چاہیے تاکہ اس معاشرے میں ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا آ جائے, یقین کرنا آ جائے, ہم ٹرسٹ کر سکیں. آپ خود دیکھیے گا, آپ اگر 90 نام لکھنا چاہیں نا برے لوگوں کے, 90 نہیں ہے آپ 190 لکھ دیں گے, لیکن آپ اپنی اور میری کمزوری اور دکھ دیکھ لیجئے کیا ہے. 10 جینٹل مین نام لکھنے ہونا نہیں لکھے جائیں, ہیں بھی نہیں. بڑے تھوڑے لوگ ایسے جن پہ آپ ریئلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں, ان کو واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یار میں یہ ہارمفل نہیں ہے, یہ ڈیمیج نہیں کرے گا. بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم شروع کر دیتے ہیں, آغاز کر دیتے ہیں, اسی وجہ سے نہ پارٹنرشپس کامیاب ہے, نہ لانگ ٹرم پروفیشنل ریلیشنز کامیاب ہے, اور ہماری آرگنائزیشن, ہمارے ادارے وہ ایک خاص حد تک گرو کرتے ہیں, اس سے زیادہ آگے گرو نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.